بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کے آنے کا آج، اور الحمدللہ اسپیشلی فار دس امیزنگ کانفرنس۔ اپنے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے I would like to begin with a small incident, a very impactful incident that happened in the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بیسیکلی ایک بچے کی کہانی ہے، اور پری اسلامک ٹائمز کا یہ وقت ہے، اور ایک صحابی بڑے مشہور جو اس ٹائم چھوٹے تھے، ان کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، تو میں ان کی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال کی عمر کے تھے، تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ کچھ صحرائی ڈاکو آئے اور انہوں نے ان کو ابڈکٹ کر لیا اور چھین کے لے کے بھاگ گئے۔ اور جا کے انہوں نے کیا کیا کہ مکہ کی ایک میلہ لگتا تھا، مکہ میں عکاظ کا میلہ، وہاں پہ جا کے ان کو بیچ دیا کچھ درہم یا کچھ دینار کے عوض۔ 8 سال کی عمر تھی اور اکیلے ٹریول کر رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، والد ساتھ نہیں تھے۔ تو وہاں پہ ان کو منڈی کے اندر جب بیچا گیا، چھوٹی سی عمر کے تھے، ایز اے غلام بیچا گیا، تو وہاں سے جس نے ان کو خریدا ان کا نام تھا حکیم بن حزام۔ یہ بھی ایک صحابی تھے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ حکیم بن حزام جو صحابی ہیں، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ام المؤمنین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، یہ ان کے بھتیجے، یہ بھانجے لگتے تھے۔ انہوں نے اور بھی بہت سے غلام خریدے۔ جب ان کو خرید کے جا رہے تھے اپنے گھر میں، تو رستے میں ان کا انکاؤنٹر سیدہ خدیجہ سے ہوا، اور انہوں نے کہا کہ محبت میں آ کے کہا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ غلام ہیں میں خرید کے لایا ہوں، ان میں سے کوئی بھی آپ جو اپنے لیے پسند کرنا چاہیں آپ پسند کر لیں، وہ میں آپ کو گفٹ کر دوں گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب غلاموں کو دیکھا تو اس میں انہوں نے انتخاب کیا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور جا کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مجھے یہ گفٹ ملا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کرے یہ بچہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنے پاس رکھ لیا۔ رکھنے کے بعد کئی سال گزر گئے، اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے، ان کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ عام طور پہ ویسے عربز کے ہاں یا عربین کلچر میں اس وقت خاص طور پہ اس چیز کو مردانہ کمزوری سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی مرد بچوں کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ محبت میں ایکسپریسو ہو، تو عام طور پہ وہ زیادہ ایکسپریس بھی نہیں کرتے تھے، نہ زیادہ محبت کرتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے یہ کمزوری ہے کہ بیٹے بچوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ آپ کا کنیکشن ہو۔ لیکن جو ان کے والد تھے، زید بن حارثہ کے جو والد تھے، ان کو خاص طور پہ اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، اور وہ 8 سال کے تھے حضرت زید۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 8 سال کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہی نوز اس کو، بلکہ تو ویسے تو چھوٹے بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن 8 سال کے بچے کو تو کانشیسلی پتہ ہوتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حضرت زید کے جو والد تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا گم گیا ہے یا اس کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے، تو ان کی حالت ویسی ہو گئی جیسے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی حالت تھی، اور روتے تھے بہت زیادہ، اور بہت سخت تکلیف اور کرب میں مبتلا تھے۔ ماں کی حالت تو کیا ہوگی وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں، لیکن باپ کی حالت اتنی زیادہ یعنی خراب ہو گئی کہ بالکل لوگ کہتے تھے کہ یہ شاید ہلاک ہو جائیں گے۔ اور باقاعدہ مورخین نے، جیسا کہ سیرت ابن ہشام میں باقاعدہ ان کے اشعار بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے، فرماتے تھے کہ بکیت علی زید ولم ادری ما فعل احی فیرجى ام دونہ الاجل۔ وہ کہتے تھے کہ میں زید پہ روتا ہوں، مجھے رونا آتا ہے زید پہ، اور میں کیوں روتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں مجھے اس لیے رونا آتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیت کیا رہی، کیا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا یا ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، خاص طور پہ جو پیرنٹس موجود ہیں، یا پھر ایون ہر بندہ فیل کر سکتا ہے، اللہ نہ کرے
اگر کسی کا کوئی بچہ دنیا سے رخصت ہو جائے یا پھر رخصت نہ ہو یا اغوا ہو جائے، اللہ نہ کرے، یا گم جائے، آپ مجھے بتائیں زیادہ تکلیف دہ بات کون سی ہوتی ہے؟ دنیا سے جانے کا غم زیادہ ہوتا ہے یا گم جانے کا غم زیادہ ہوتا ہے؟ گم جانے کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگرچہ موت آتی ہے، انسان کو کچھ دیر کے لیے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم آہستہ آہستہ اس سے کسٹمڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ بیٹا گم گیا ہے تو انسان ہمیشہ ہمیشہ اس تڑپ اور اس کرب میں مبتلا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کب آئے گا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی کنکلوسیو خبر نہ مل جائے۔ تو بالکل اسی طریقے سے حالت تھی، اور تکلیف میں برا حال اور بہت بری کنڈیشن ان کی۔ اور آپ امیجن کریں کہ حضرت زید کو بھی پتہ ہے کہ میرے والد کی محبت ہے، حضرت زید کے اوپر بھی تکلیف آئی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ بہرحال بڑے ہو گئے اور ٹین ایج میں پہنچ گئے۔ بڑے ہونے کے بعد ایک دفعہ وہ طواف کر رہے تھے کعبہ کا مکہ کے اندر، تو وہاں پہ ان کا انکاؤنٹر ہوا اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور چونکہ وہ 8 سال کے تھے جب وہ اغوا ہوئے تو بڑے ہو گئے، تو قبیلے والوں نے بھی ان کو پہچان لیا اور انہوں نے بھی قبیلے والوں کو پہچان لیا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے، ظاہر اتنے بڑا شہر تو نہیں ہوتا تھا، لوگ پہچانتے تھے ایک دوسرے کو، فیملی ٹرمز ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو سیدنا زید نے جیسے ہی پہچانا ان کو، تو پہچاننے کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ زید ہیں؟ انہوں نے کہا میں زید ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے قبیلے کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے قبیلے کے ہیں۔ تو بڑے خوش ہوئے، پوچھا کہ آپ کہاں پہ ہوتے ہو؟ تو بتایا کہ میں محمد نامی شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں، اور ان کا غلام، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ لوگ فوراً گئے اور جا کے سیدنا زید کے والد کو بتایا کہ ہمیں تمہارا بیٹا مل گیا اور وہ فلاں فلاں محمد نامی شخص ہے مکہ کے اندر، اس کے پاس ہے، اس سے جا کے تم لے لو۔ جیسے ہی اس کے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اور جو بھی ان کے پاس سیونگز تھیں، جو سامان وہ ساتھ لے کے جا سکتے تھے، گولڈ یا سلور یا جو بھی لائف سٹاک، وہ سارے ساتھ لے گئے اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچے۔ وہاں جا کے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ میرا بیٹا ہے وہ آپ کی خدمت میں ہوتا ہے، تو اب میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں، آپ جو بھی پرائس کہیں گے، جو بھی مجھ سے مانگیں گے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سے لڑکے کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی زید کی بات کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا غور کیا اور آپ نے کہا کہ اچھا تم مجھے پیسے دو گے جو میں کہوں گا؟ انہوں نے کہا جو آپ نیم دا پرائس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بہتر تمہیں آپشن نہ دوں؟ انہوں نے کہا جی دیجیے، کیا آپشن؟ انہوں نے کہا بہتر آپشن یہ ہے میں زید کو بلاتا ہوں اور یہ میں اختیار زید کو دے دیتا ہوں، اگر تو زید تمہارے ساتھ چلا جاتا ہے اور وہ جانے کو تیار ہو جاتا ہے تو میں تم سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، میں اس کو آزاد کر دوں گا، تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ لیکن اگر زید میرے ساتھ رکنا چاہے گا تو پھر میں اس کو مجبور نہیں کروں گا کہ وہ تمہارے ساتھ جائے۔ تو کیا تم اس چیز کو قبول کرتے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ تو اس نے کہا، ان کے والد نے کہا واللہ لقد انصفت وبالغت فی الانصاف، اللہ کی قسم آپ نے انصاف کیا اور انصاف کی بھی حد کر دی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا 8 سال کا بڑا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کے والد کو اس سے کتنی محبت ہے، اور مجھے ہم دونوں کو آپس میں کنیکشن ہے، ڈیفینیٹلی وہ مجھے دیکھے گا تو کیا کرے گا، فوراً کہے گا جی میں اپنے والد کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلایا اور زید سے کہا کہ اے زید تم ان کو پہچانتے ہو؟ تو زید نے کہا جی میں پہچانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، کیونکہ بڑے تھے جب ان کو اغوا کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا زید میں تمہیں ایک اختیار دیتا ہوں، ان شئت مضیت معہما وان شئت اقمت معی، تم چاہتے ہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، ورنہ کیا کرو تم رک بھی سکتے ہو، میرے ساتھ رک جاؤ، کوئی تم سے کچھ یعنی میں بالکل کبھی اس پہ کچھ فیل نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں اجازت دوں گا کہ تم چلے جا سکتے ہو۔ اب ان کے والد ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ زید کیا کریں گے، فوراً آ جائیں گے، ظاہر ہے غلامی کی زندگی اور کہاں ماں باپ کی محبت، امپاسبل تھا، وہ بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ۔ لیکن امیجن کریں کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا۔ زید نے کہا یا رسول اللہ بل اقمت معک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی تو والد حیران ہو گئے اور چچا بھی حیران ہوئے کہ کیا ہوا، اور غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے زید تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا تم غلامی کو اپنے والدین کے اوپر قبول کر رہے ہو؟ یعنی ایک طرف غلامی ہے، ایک طرف تمہارے ماں باپ ہیں، تم غلامی کی زندگی قبول کرنے کے لیے تیار ہو لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ آزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ تو کیا ہوا؟
تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کیا کہا، تاریخ میں رقم کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ میرے ابا جان، واللہ لقد رأیت فی هذا الرجل شیئا، اللہ کی قسم میں نے اس شخص کے اندر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی ہے، لقد انسانی کل انسان، جس نے مجھے دنیا کے تمام لوگوں کو بھلا دیا، ولا افارقہ ابدا، اور کبھی بھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس بندے سے دور جاؤں۔ اب آپ مجھ سے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت زید کو اپنے والد سے محبت تھی؟ کیا ان کے والد کو اپنے بیٹے سے محبت تھی؟ بالکل تھی۔ اور اللہ کے رسول کی غلامی ہے، کیا چیز ایسی تھی، وہ کیا ایسا امپریشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو ایک ینگ لڑکے نے، یہ کوئی بہت میچور آدمی نہیں ہے، یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی نہیں ہیں، یعنی اسلام آ گیا اور اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں نے لائف ڈیڈیکیٹ کر، کچھ ایسی چیز نہیں ہے، ایک غلام ہے، اور غلامی کی زندگی کے باوجود اللہ کے رسول کے کیریکٹر کے اندر انہوں نے ایک ایسی چیز دیکھی کہ جس نے ایک ینگ مائنڈ اور ینگ ہارٹ کو اتنا انسپائر کیا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور اس نے کہا میں ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں اس بندے کی صحبت کی خاطر۔ یہ بڑی ایک فیسینیٹنگ کہانی تھی میرے لیے، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ینگ لڑکا، آپ کو پتہ ہے ینگ لڑکا جو ہے، یہ یوتھ ہوتے ہیں عام طور پہ دے ناٹ دیٹ مچ کنسرنڈ اباؤٹ دیز تھنگس، انجوائے لائف یار، کیا ایزی، دے وانٹ انجوائمنٹ، دے وانٹ انٹرٹینمنٹ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسی محبت سے آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، باہر لے کے گئے اور جا کے کہا یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، انہ ابنی، یہ آج سے میرا بیٹا ہے اور اس سے میری وراثت بھی چلے گی۔ آپ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اس وقت، بعد میں اگرچہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ سوال ہمیشہ سے میں ایڈریس کرتا رہوں، اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیا ایسی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی پوٹینشلی اللہ کے رسول کے کیریکٹر میں ایسی چیز ہے، اٹس سو امیزنگ کہ ہر ینگ پرسن اگر اس کو اس کا پتہ چل جائے، اگر وہ ریئلائز کر لے تو وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے گا۔ ہم کیوں نہیں بنتے، یہ سوال تھا میرے لیے، اور یہی میں 2-3 باتیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کازز شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے میری نظر میں، اگرچہ آپ بھی اس پہ غور کریں، اور انشاءاللہ یہ واقعی بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے کہ اللہ کے رسول کی لائف سے ہم کیوں اتنا انسپائر نہیں ہوتے، بچے تو کیا، ینگ جنریشن تو کیا، بڑے بھی بیچارے نہیں انسپائر ہوتے۔ بہت سی ریزنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلا جو بڑا ریزن جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ ایز اے ٹیچر آئی ریئلائز دس، کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ٹو بی آنیسٹ میں ایک یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتا ہوں، الحمدللہ پوسٹ گریجویشن کو بھی پڑھاتا ہوں، ایم فل لیول پہ پڑھاتا ہوں، ایم ایس لیول پہ پڑھاتا ہوں۔ یقین کریں بعض اوقات اتنی بیسک چیزیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جو میرے خیال ہے ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے، ہمیں نہیں پتہ ہوتی انفارچونیٹلی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کسی سے بھی اگر آپ نے اپنا کوئی کنیکشن یا ریلیشن ڈیولپ کرنا ہے، محبت کا ریلیشن قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے نیسیسری ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مثال کے طور پہ میرا ایک دوست ہے عبداللہ اشرف، آپ مجھے بتائیں سارے بھائی یا بہنیں، خاص طور پہ بھائی کہہ دیتے ہیں، بہنوں کو نہیں میں چھوڑ دوں، کیا آپ کو اس عبداللہ اشرف سے محبت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ میں کہوں گا کیا آپ کو اس سے نفرت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، ہمارا اس کے بارے میں کوئی ایموشنل ریاکشن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو امیجن کریں کہ اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شخص نے کیا کیا آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، یعنی وہ ذات کتنی پرفیکٹ اور کتنی کمال کی ذات ہے، ہم کیسے اس کے بارے میں اپنا ایک ایموشنل ریلیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس سے انسپائر ہو سکتے ہیں؟ ہم نہیں ہو سکتے انفارچونیٹلی۔ اور ہم بڑی بیسک چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فار ایگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وائفز کے نام بتائیں، ابھی اگر آپ سے میں اگر پوچھوں کہ آپ سب کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، سارے کہیں گے محبت ہے، میں کہوں گا چلے ان کی وائفز کے نام بتائیں، سارے ان کے بچوں کے ساروں کے نام بتائیں، بتا دیں گے، مجھے بتایا کچھ لوگ تو بتا دیں گے لیکن میجورٹی شاید نہ بتا سکے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم، اس کے ساروں کے نام پتہ ہوں، زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہو ان کے بارے میں، یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں جو ہماری پسندیدہ ہے۔ تو پہلی چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ۔ وی نیڈ ٹو اکوینٹ آور سیلوز، ہمیں اپنے آپ کو سکھانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت
آپ کے دل میں آئے اور میں ان کی سیرت کو اپناؤں. The first thing that you need to do is you need to know about it. آپ کو ان کے بارے میں علم حاصل کرنا, اس کے بغیر فائدہ نہیں. اسی طریقے سے اسی کے ایسوسیٹ ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں اتنا نہیں پتا, حالانکہ ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. یعنی سیرت کے اوپر باقاعدہ جتنا شاید کتابیں اور جتنا کانٹینٹ موجود ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. یا آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ الحمدللہ وی آر بلیسڈ کہ گریڈ 1 سے لے کے ایٹ لیسٹ بیچلرز تک مینڈیٹری سبجیکٹ ہے اسلامک اسٹڈیز, جس کے اندر سیرت کا پارٹ نیسسری ہوتا ہے پڑھانا. پھر بھی ہمیں کیوں نہیں پتا؟ ہمیں تو پوری سیرت یاد ہونی چاہیے, ہمارے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے, کیوں نہیں یاد؟ کچھ بلیم میں بھی لیتا ہوں ایز اے ٹیچر. میں سمجھتا ہوں جو میں نے ریئلائز کیا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر انفارچونیٹلی سیرت کا سبجیکٹ سب سے بورنگ سبجیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ انفارچونیٹلی. حالانکہ سیرت اتنی بورنگ نہیں ہے, لیکن بورنگ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پڑھانے والا انکمپیٹنٹ ہوتا ہے. عام طور پہ اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچرز کون ہوتے ہیں؟ جو بیچارے کسی اور جگہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے, کہتے جی اسلامک اسٹڈیز کا. اور ہمارا ایک ٹیچر تھا کیمسٹری کا, یقین کریں میں خود جانتا ہوں, میں جب باہر تھا, پاکستانی تھا, کیمسٹری کا ٹیچر تھا, کیمسٹری پڑھا رہا تھا. تو میں نے کہا کیا کہتے ہیں یار میں پاکستان جانا چاہ رہا ہوں کچھ اسٹڈیز کے لیے. میں نے کہا کیا کرنے لگا؟ کہتے ہیں میں ماسٹرز ایم اے اسلامیات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ میں نے کیا ایم اے اسلامک اسٹڈی؟ ہاں بس پیپر دوں گا پنجاب یونیورسٹی سے, پرائیویٹ ایگزام دوں گا, پیپر لے لوں گا. ایک اور بھائی میرا ایم فل پی ایچ ڈی کر رہا تھا, اس کا سبجیکٹ ہی نہیں, اسے الف بے کا نہیں پتا دین کا, ایم فل پی ایچ ڈی کر رہا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس کی جاب آسان مل جاتی ہے. ہر جگہ پہ آپ کو اسلامک اسٹڈیز کا ٹیچر چاہیے ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. تو کوشش کیا جاتی ہے کہ, اور ایسا بندہ جو کسی کام کا نہیں ہوتا, جو کسی جگہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا, انگلش کا ٹیچر ہوگا, میتھس کا ٹیچر ہوگا, چلے جی سیرت پڑھا دیں آپ, اسلامک اسٹڈیز پڑھا دیں, بھی اس کے لیے کوئی کمپیٹنس کیا چاہیے. ہم کبھی بھی اسلامک اسٹڈیز کے کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہم میتھمیٹکس والے, میں نے میتھمیٹیشینس کو دیکھا پڑھا رہے ہیں, سائنس کے ٹیچرس کو دیکھا پڑھا رہے ہیں, مختلف سبجیکٹس کے ٹیچرس کو دیکھا پڑھا رہے ہیں, پاکستان اسٹڈیز کے ٹیچرس پڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ جو ہے بندہ جو ہے وہ میتھمیٹکس پڑھا رہا ہو. مشکل ہے, اتنا ہمارا معیار گر گیا انفارچونیٹلی. اور بورنگ کلاسز, کوئی انوویشن نہیں ہے, کوئی انوویشن نہیں ہے. اگر آپ اس کے اندر انوویشن لے کے آئیں, اگر آپ اس کے اندر انوویشن لے کے آئیں, اس کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کریں, سبحان اللہ بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. ایز اے ٹیچر آپ یقین نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں, اگرچہ ایگزامپل اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن جسٹ ٹو گیو یو دی ایگزامپل. آپ کو پتہ ہے کہ 1970s کے اندر ایک مووی بنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ. اس مووی کا نام تھا دا میسج, الرسالہ. ایک سیرین امریکن ایک پروڈیوسر تھا, اس نے وہ مووی بنائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دا میسج آج بھی چلتی ہے, وہ بھی اس کے پرانے کلپس آپ کو نظر آتے ہیں. اس کا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ امیجن نہیں کر سکتے. لٹرلی میں نے اپنے کئی ایسے نان پریکٹیکل, کیونکہ میں اس ٹائم, میں ویسے اتنا پرانا نہیں ہوں 1970s کا, لیکن جب میں نے دیکھی بہت پہلے اپنے چائلڈہڈ میں یا چھوٹی عمر میں, میرے دوست لٹرلی اس کے کلپس بنا بنا کے شیئر کرتے تھے. یار سبحان اللہ, they were inspired by ایک اور اس کا جو تھا سبحان اللہ, جو پروڈیوسر تھا سیرین, وہ بندہ تھا مسلمان, اس کا نام تھا مصطفیٰ عقاد. بعد پہ وہ بامبنگس میں وہ اور اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. سبحان اللہ, اس کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی جب اس نے یہ 2 موویز بنائی تھی. ویسے تو اس نے اور بھی موویز بنائی, انگلش موویز, بہت یعنی اپنی آرٹ میں بہت ایکسلنٹ, اپنا جو اس کا کام تھا اس میں بہت وہ سگنیفیکنٹ, اس کا بہت بڑا نام تھا. اس نے ایک اور مووی بنائی تھی دا لائن آف دا ڈیزرٹ, عمر مختار کے نام سے شاید آپ نے سنی ہوگی. اگر آپ نے, میں لٹرلی اس کے اتنی زبردست وہ مووی ہے کہ سبحان اللہ بندہ لٹرلی ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک لیبین مجاہد, غالباً لیبیا کے تھے, عمر مختار, وہ بھی میں نے دیکھی تھی اس زمانے میں. اور وہ بڑی انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے کیا کیا کہ جہاں پہ 1-2 جگہ پہ صرف فیمیلز کی تصویریں آتی ہیں ان کو بھی بلر کر دیا ہے, کیونکہ وہ اتنی معروف ہوئی باقاعدہ اسلامک سرکلز کے اندر کہ اس کو باقاعدہ کئی جگہوں پہ جہاں پہ کوئی فیمیل تھی اس کی تصویر آتی تھی اس کو بلر کر دیا. وہ اتنی پرفیکٹ اس کی زبردست مووی بنائی, اور لٹرلی آپ دیکھتے ہیں نا تو انسان کا ایمان بڑھتا ہے. مصطفیٰ عقاد کے بارے میں آتا ہے کہ میری اس کے ایک دفعہ انٹرویو ہوا, اس سے پوچھا گیا, ایسی بات بتا رہا تھا, تو اس زمانے میں یہ نا F-16 نیا آیا تھا طیارہ, تو ظاہر ہے شروع سے مسلمانوں کا کنسرن یہ تھا کہ جی مسلمان اسلام کے بارے میں ایک نیگیٹو امیج ہے. تو مصطفیٰ عقاد نے یہ بات کہی تھی اپنے انٹرویو میں, اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف ایک F-16, میں اسلامی حکومتوں کو کہتا ہوں کہ مجھے صرف ایک F-16 طیارے کا بجٹ دے دو, میں اسلام کے بارے میں ایسی مووی بناؤں گا
کہ پوری دنیا کا پرسپیکٹو اسلام کے بارے میں بدل کے رکھ دوں گا. آپ خود دیکھ لیں یہ اور ترل ڈرامہ جو آیا, اس کی صحیح تھا, غلط تھا, اچھا تھا, دیکھنا چاہیے, ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے ینگسٹرز کتنے زیادہ اس سے انسپائر ہوئے, وہی بڑے پراؤڈلی کہہ رہے ہیں جی وہ. اور تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ہمیں اس فیلڈ کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سیرہ کو بہت زیادہ آج کل کے چیلنجز کے مطابق, ضروری نہیں کہ آپ فلمیں سوچیں کہ فلمیں بنانی چاہیے, یہ فتویٰ نہ لیجیے گا. کہنے کا مطلب ہے وی نیڈ ٹو انوویٹ. یعنی اس میتھڈالوجی کے اوپر دیکھیں, گورے اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. کیونکہ میں نے باہر کے ملکوں میں پڑھایا ہے, آئی نو کہ کس لیول کی وہ ریگرس ٹریننگز کرواتے ہیں ٹیچرز کی, کہ اتنا پرفیکٹ, اتنا بورنگ سے بورنگ سبجیکٹ اتنا انٹرسٹنگ ہو کہ بچے انسپائر ہو جاتے ہیں کہ کمال ہے یار, یہ کیا ٹیچر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانٹینٹ بہت زبردست ہے, بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. دوسری چیز کیا ہے, ایک اور چیز میں نے جو سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنا نہیں کیا جاتا, 2 منٹ میں لوں گا انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمارا ایک ان ریئلسٹک قسم کا امپریشن بنا ہوا ہے. ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے نا, وہ بہت ایک آئیڈیل زندگی ہے, شاید ہم اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنے پرفیکٹ تھے کہ یہ پرفیکشن ایسی ہے کہ جس کو ایکوائر نہیں کیا جا سکتا. سو امپاسبل, ایسی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ ایک بہت بڑا ریزن اور وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو بشر بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کیوں بنا کے بھیجا؟ فرشتہ بھی بنایا جا سکتا تھا. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے, حکمت کیا تھی, وزڈم کیا تھی؟ سو دیٹ وی کوڈ ریلیٹ ٹو ہم. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی لائف کو, یو وڈ انجوائے اٹ. اتنی سمپل, اتنی سادہ زندگی, لگتا ہے جیسے ہم اپنی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیگم کے ساتھ محبت دیکھیں, آپ کس طریقے سے اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں, مقابلے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو ہیں سیدہ عائشہ اور اس طرح کی دیگر بیگمات جو ہیں, ان کی آپس میں ایک پروٹیکٹیو جیلسی جو تھوڑی سی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے پھر کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ اختلافات ہوئے, جیسے قرآن میں ذکر ہے. بڑی نیچرل زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو کھانا کیا پسند ہے, آپ کھانا کس طرح کھاتے ہیں. لٹرلی اٹس اے ریئلسٹک امیج آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جو مشکل, جو ایسا نہیں ہے کہ جو آپ ایکوائر نہیں کر سکتے. ہمیں امپریشن یہ دیا گیا کہ دس از, اور یہ بڑے جی یہ نہیں ہو سکتا, یہ امپاسبل. سبحان اللہ, آپ نے پڑھا ہی نہیں کبھی, آپ کو پتہ ہی نہیں. اسی طریقے سے جو تیسرا ریزن جو میں سمجھتا ہوں, ہم بہت زیادہ دیکھیں, ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, وی آر لیونگ ان این ایج آف ڈوپامین. پلیجر سیکنگ نا اب ہمارے لیے ضرورت بن گئی ہے. ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ ہم ٹربل کو برداشت کریں, مشکل کو برداشت کریں. کنوینئنس, وی آر لیونگ ان دی ایج آف کنوینئنس. آپ دیکھیں کھانا ہے, فوڈ پانڈا آ گیا, بیٹھے بیٹھے آپ نے موبائل پہ ٹک کیا, آٹومیٹکلی آپ کے کارڈ سے پیسے پیمنٹ ہو گئی, گھر میں کھانا آپ کے دروازے پہ, بنا بنایا کھانا جیسے مرضی آپ کھا لو, بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹریولنگ کے لیے آپ کے پاس اوبر کریم کی آپشنز آ گئی. وی آر لیونگ ان دی ایج آف کنوینئنس, وی آر رننگ. ہم مشکل برداشت نہیں کر سکتے. ذرا آپ کو کہے کہ جی یہاں سے گاڑی نہیں ہے, گاڑی خراب ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا, پیدل چل کے جانا پڑے گا, والی مصیبت بن جائے گی, اور یا چھوڑو یار کوئی اسکپ کرتے کسی اور دن کر لیں گے. سبحان اللہ. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سیریسنس لے کے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثروا الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. زیادہ ہنسا نہ کرو. زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے, انسان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہنسنا اسلام میں اجازت نہیں, آپ ہنس سکتے ہیں, بالکل انجوائے کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ سیریسنس ہونی چاہیے. اسلام یہ چیز برداشت پسند نہیں کرتا کہ 24 گھنٹے ہم شغل میلے میں لگے رہیں. ہمیشہ ہمارا یہی ہو کہ جی, خاص طور پہ یوتھ کو میں کہہ رہا ہوں, اور یوتھ کو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس طرح ٹرین کرنا ہے کہ 24/7 انٹرٹینمنٹ, موبائل پہ انٹرٹینمنٹ, گیمز, اور پتہ نہیں 24 گھنٹے کسی طریقے سے میں چسکا اور مزہ لیتا رہا ہوں, بس دیٹس اٹ. You need to actually be serious in your life. جب تک آپ کی زندگی کے اندر کچھ مومنٹس ایسے نہیں ہوں گے جس میں آپ واقعی سیریس ہو کے سوچیں گے نہیں, تب تک آپ کو یہ چیزیں مشکل لگیں گی. آبویسلی یہ چیز مشکل ہے. اپنی زندگی کو بدلنا, اپنی لائف میں ڈسپلن لے کے آنا, حرام چیزوں سے بچانا اپنے آپ کو اچھائی کے اندر لگانا, یہی چیزیں سیرت اور سنت. اب کوئی بندہ کہے بڑا مشکل ہے جی, مجھ سے نہیں ہوتا. بھائی آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا. وی آل نیڈ ٹو ڈو دیٹ. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈوپامین فاسٹنگ وغیرہ کے آج کل کانسیپٹس آ رہے ہیں, اب ذرا پڑھیں ان چیزوں کے بارے میں, بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی سکھ میں آ جائیں گے, سکون میں آ جائیں گے آپ. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو اچھے سکولز کو دیکھیں,
خود پڑھیں، خود پڑھائیں، کوشش کریں انوویٹیو ویز، ایسے لیکچرز، ایسے سیشنز جہاں پہ ریلیٹیبل طریقے سے اللہ کے رسول کی سیرت، اپنے بچوں کو ایسی کانفرنسز میں لے کے آئیں، اسی طریقے سے ان کو تھوڑا ٹرین کریں مشکل کا. بہت زیادہ کنوینئنس ہر چیز دے دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سی ایسی یعنی نئی آپ کو ماشاء اللہ ماڈلز ملیں گے سیرہ کے اوپر. تو دا مور یو انوالو یور چلڈرن ان ٹو دیز تھنگس، اتنے زیادہ وہ اس چیز سے انسپائر بھی ہوں گے. Content itself is amazing, but all you need to do is you have to present it in the best manner. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.